السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سمیر علی قادری اور آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی اہم ٹاپک جو کہ ہے دعا کی وجہ سے میں نے بہت سے لوگوں کو یہ جملہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یار خدا ہے، اس بات کا یقین تو ہمیں ہے، پر اکثر و بیشتر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم اس سے دعا کرتے ہیں اور کیونکہ وہ رحمان ہیں، رحیم ہیں، اس کے باوجود بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، وہ ہماری دعا نہیں سنتا۔ اور ایک حضرت تو ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ یار بہت لمبے عرصے تک کئی دعائیں کی، ان میں سے مشکل سے ایک آدھ دعا قبول ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں بھی ان کا گمان یہ تھا کہ یار کہیں ایسا تو نہیں اس دعا کے متعلق کہ وہ دعا قبول ہی نہ ہوئی ہو، وہ بس کوئنسیڈنٹلی ایک واقعہ تھا، ہو گیا تو میں اس کو دعا سمجھ بیٹھا۔ تو اسی موضوع پہ میں نے سوچا کہ میں شاید ویڈیو بناؤں، کیونکہ میں تصوف پر بنا رہا تھا سیریز، تو میں نے سوچا کہ اب کچھ دوسرے ٹاپک پر بھی دیکھتے ہیں۔ بہرحال خیر، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا اس ٹاپک پہ کہ دعا کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ کائنات کا نظام آخر کیسے چلتا ہے، اور اس نظام میں ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں تو وہ ریکویسٹ اس نظام کے تحت ہوتی ہے، یعنی کائنات کا جو نظام ہے اس میں ہر فرد، ہر شخص، ہر ہونے والی گھٹنا، ہر ہونے والا ایونٹ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام تر کائنات بنائی ہیں، اور اس میں اکثر و بیشتر ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے نہیں مانگی، نہیں چاہی، اور آپ کو وہ ملی ہے۔ وہ اللہ کی کرم نوازی ہے، وہ اس کی مینجمنٹ ہے کہ اس نے آپ کو ایک پرٹیکولر، مثال کے طور پہ ایک پرٹیکولر گھر میں پیدا کیا۔ آپ کے فادر کا ایک پرٹیکولر مذہب ہے، آپ کی مدر کا ایک مذہب ہے، اگر آپ دوسرے کسی شخص کے گھر پیدا ہوتے ہیں تو آپ کا وہ والا مذہب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا ایک کلر ہے، آپ کا جینڈر ہے، آپ مرد کی جگہ عورت بھی پیدا ہو سکتے تھے، عورت کی جگہ مرد بھی ہو سکتے تھے۔ تو اسی ضمن میں میرا کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کچھ چیزیں سیٹ کر کے بھیجا ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ ہونے والا ہے، آپ اس طرح سے جئیں گے، آپ کا یہ نام ہوگا۔ اکثر و بیشتر چیزیں ویسے تو سیٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ اپنا نظام بنا رکھا ہے۔ اب جو دعا ہم اس سے کرتے ہیں تو اس دعا میں بھی ایک نظام ہے، ایک سائنس کام کرتا ہے، جیسے کہ صوفی حضرات بولتے ہیں اور دیگر کئی سارے لوگوں کا تجربہ ہے۔ تو اب اس ضمن میں ایک حدیث رسول اللہ کی ایک صحابی دعا کر رہے تھے، میں بس ایک ضمن عرض کر رہا ہوں، کوئی ڈیپ اس میں نہیں جاؤں گا انالیسس میں، بس کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک حدیث تھی، اور ایسی کئی حدیثیں ہیں جس میں صحابہ اکرام نے دعا کی اور رسول اللہ نے کہا کہ تم دعا اس طرح سے مانگو تو یہ قبول ہوگی۔ تو کائنات کا ایک نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، جو نام ہیں، اس کے ان ناموں سے وہ نظام چلتا ہے۔ اللہ کے جو نام ہیں، رحمان، رحیم، کریم، جبار، غفار، ستار، ان ناموں سے یہ تمام تر دنیا چل رہی ہوتی ہے۔ تو جب دعا کی بات آتی ہے تو خاص طور سے لوگوں کو میں نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے، جو بہت بڑی میجورٹی ہے، وہ دعا ایسے کرتی ہے کہ وہ بس بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی خواہش مانگتے، جو کہ طریقہ بہت اچھا ہے، آپ ایموشنل ہو کے اس سے مانگیں، وہ ضرور دے گا۔ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر مختلف اسم ہم کو تعلیم کیے ہیں کہ آپ ان اسماء کے ساتھ دعا کریں، یا پھر آپ ان صورتوں کے ساتھ دعا کر لیں، یا ان صورتوں کو پڑھیں، اللہ سے دعا کر لیں۔ جیسے مثال کے طور پہ الحمد شریف بڑی ایک مشہور دعا ہے، سورہ شفا ہے، یعنی آپ اس کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد کسی بھی مرض کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ مرض ٹھیک کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، مطلب موسٹ آف دا ٹائم یہی تجربہ ہوا ہے کہ وہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس میں وقت لگتا ہے 6 مہینے، 1 سال، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگین میں اس لیے شروع میں بولا کہ کائنات کا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت وہ مرض ٹھیک ہوگا۔ اس کو کتنا سمے لگے گا وہ اس کو لگنا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو وہ ایک ہی دن میں ٹھیک کر دے، وہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں یہاں پہ۔ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت چیزیں چلتی ہے، اور اس نظام کے تحت ہی وہ ٹھیک ہوگا۔ اگر کوئی مرض 4 مہینے میں ٹھیک ہونے کا ہے تو وہ ہو جائے گا، پر اگر دعا نہ کری ہوتی تو ممکن تھا کہ وہ مرض ٹھیک ہی نہ ہوتا، آپ غلط جگہ پہ پیسے لگاتے رہتے ادھر ادھر ڈاکٹروں کے پاس، اور آخرکار اس کا کوئی علاج نہ نکلتا۔ تو یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ خاص اسم ہیں، کچھ خاص دعائیں ہیں، کچھ خاص ورد ہیں، کچھ خاص صورتیں ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت کا ظہور ہوتا ہے دنیا میں۔ یعنی فلسفی یہ ہے کہ اللہ جو نظام چلا رہا ہے دنیا میں، جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے وہ رحم کرتا ہے، رحم دل ہے،
اسی طرح سے کوئی ایک بڑی ایک سنستھا ہے جو بہت لوگوں کے بھلے کا کام کر رہی ہے، کوئی آرگنائزیشن ہے. اسی طرح سے کچھ بڑے بزرگ ہیں، بابا ہیں جو لوگوں پہ بڑے رحم دل سے پیش آتے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جو اتنا نہیں جھیلتے لوگوں کو، کوئی بزرگ ہیں، یا پھر کوئی بڑا افسر ہے جو بڑا رحم دل ہے. میں مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو کیا کرنا ہے. تو وہ جو افسر ہے یا جو لوگ ہیں، ان سب میں جو رحم ہے، وہ رحم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ان کو ملا ہے. یعنی دنیا میں جتنا بھی رحم ہے وہ اسی سے ملا ہے. اسی طرح اللہ جبار ہے، اللہ ستار ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے. غفور کا معنی یہی ہوتا ہے نا کہ مغفرت کرنے والا، لوگوں کو معاف کرنے والا. تو جتنے بھی دنیا میں معاف کرنے والے ہیں، ان میں اللہ کی وہ ہلکی سی وہ صفت ہے جو دنیا میں کام کر رہی ہے. تو اللہ کے ہر نام میں، جو اللہ کا نام ہے، ہر نام سے دنیا میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. وہ نام میں اللہ کی وہ والی طاقت ہے، اور اس طاقت سے دنیا میں وہ طاقت پوری رونما ہوئی ہے. تو جب بھی آپ دعا کریں، ایک میری آپ کو پرسنل ایڈوائس یہ ہے، تو آپ اس کام کو دیکھیں کہ وہ کام کیسا ہے، اور پھر اس کام کے متعلق آیت دیکھیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ کا کوئی ایسا کام ہے جو دشمن آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ پہ وہ غالب آنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو پریشان کر رہا ہے، اور اسی طرح سے کوئی کورٹ کیس چل رہا ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ چل رہا ہے. تو آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کو پڑھیں 450 مرتبہ، لگ بھگ 40 دن، اور روزانہ اللہ سے دعا کریں. 40 دن تو پڑھیں اور روزانہ اللہ سے دعا کریں. اگر آپ لیڈی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ 40 دن آپ 20 ڈیز پڑھ لیں، پھر بعد میں 20 ڈیز کر لیں، پر یہ ہے کہ آپ کنٹینیوسلی کریں. تو 40 دن آپ کی گنتی میں پورے ہونے چاہیے، اور کوشش کریے گا کہ کنٹینیوس ہو سکے، یعنی کوئی غیر ضروری گیپ نہ ہو. اور اس کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو فلانا مقدمہ یا کیس وغیرہ وہ حل ہو جائے. کیونکہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا اگر آپ ترجمہ دیکھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اور وہ بہترین وکیل ہے. یعنی وہ آپ کے لیے بہترین وکیل ہے، وہ دنیا میں آپ کو بہترین طریقے سے بچانے والا ہے. میں مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو. تو اس مفہوم کے ساتھ اگر آپ دعا کریں گے، اس کو ڈیلی پڑھیں گے 450 مرتبہ، تو اس کام میں بہت اچھا وقت کرے گا. اسی طرح سے مثال کے طور پہ ایک اور آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ اس کو اگر پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر مہربان ہوگا، آپ کے اوپر رحمت اس کی نازل کرے گا. مان لیجیے آپ کے حالات بہت خراب ہے، ہر کوئی آپ پہ غصہ کرتا ہے، آپ کو بہت غصہ آتا ہے، یا پھر اس طرح کے معاملات بن چکے ہیں کہ اکثر و بیشتر جھگڑے ہو جاتے ہیں آپ کے لوگوں سے، بن نہیں پاتی ہے آپ کی، لوگ آپ پہ چیخ رہے ہیں، آپ لوگوں پہ چیخ دیتے ہیں، بے وجہ کا غصہ ہے. تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں. 786 مرتبہ پڑھنا شروع کریں آپ اسے، وہ بہت جلدی 786 مرتبہ ہو جاتا ہے وہ. یا پھر اس سے بہتر ہے 1900 مرتبہ پڑھیں. یہ نمبر وغیرہ کا میں الگ ایک کورس چلا رہا ہوں، وہ تصوف اور روحانیت کے اوپر. وہ اگلی کچھ ایپیسوڈس اس کے آئیں گے تو وہ اس میں آ جائے گا، آپ وہ سیریز دیکھ لیں. تو بہرحال نمبر 1900 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت اچھا ہوگا، 19 دن تک منیمم، اور 40 دن ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. اور اس کے ساتھ اب اللہ سے دعا کریں کہ آپ کے جتنے بھی یہ معاملات ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ آپسی میل جول نہیں رکھتے، وہ رکھنے لگ جائیں، وہ رکھنے لگیں گے. اسی طرح سے مثال کے طور پہ کوئی باریک بین چیز ہے، آپ کو اس کو دیکھنا ہے، آپ کو اس کو سمجھنا ہے، یا آپ سائنٹسٹ ہیں، یا آپ کو اس سے متعلق کوئی چیز جاننی ہے، یا آپ کو ایگزام میں پاس ہونا ہے وزڈم کے بیس پہ، تو 2 اسماء ہیں جن کو آپ پڑھیں، یا لطیف اور یا علیم. آپ ان کو روزانہ 500 مرتبہ پڑھ لیں، یا لطیف و یا علیم، یا لطیف و یا علیم کر کے. تو اس طرح سے الگ الگ جو اللہ کے اسم ہیں آپ ان کو لے لیں اور ان کے ساتھ دعا کریں. اور ایک اور میرا اس میں نسخہ جو اگلا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب نماز ادا کریں تو جو نفل نماز ہیں، اس نفل نماز میں، جیسے مان لیجیے آپ نے ظہر کی نماز ادا کی، ظہر کی نماز میں 2 رکعت نفل بھی ہے، یا اگر نفل نہیں بھی ہے، کوئی ایسی نماز ہے، تو آپ اس میں پہلے یا بعد میں نفل ایڈ بھی کر سکتے ہیں الگ سے صلاۃ الحاجت کے نام سے. اور اس کے سجدے میں جا کے میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ اگر آپ اپنی بھاشا میں بھی دعا کرتے ہیں نفل نماز میں یا سنت میں، ویسے تو فرض میں بھی کی جا سکتی ہے، پر اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، بہت سے لوگ نہیں مانیں گے، جیسے حنفی فقہ وغیرہ میں اس کو مکروہ کہا گیا ہے. تو آپ نماز میں، دوران نماز، سجدے میں اپنی بھاشا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تسبیح کے بعد وہ دعا مانگ لے، اس کے قبول ہونے کے چانسز بہت ہائر ہیں. تو ایک اور یہ طریقہ بھی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور صلاۃ کے ساتھ مدد مانگیں. تو صبر تو آپ کریں، اس کے بعد اللہ سے شکر ادا کریں اور اس کی تسبیح کریں کہ اللہ اس کام کو کر دیں دعا کرنے کے بعد. اور صبر پہ رہیں، شکوہ نہ کریں اس سے، اور آٹومیٹکلی وہ کام آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ میرے اپنے مجربات ہیں. تو 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے. ایک تو وہ اسم لیں آپ، یا 2 لے لیں، 3 اسم لے لیں آپ، 2-3 اسم کا مجموعہ بنا لیں کہ اللہ کے وہ اسماء جو ہیں، جتنے بھی اسم نام جتنے اس کے ہیں، ان ناموں سے متعلق آپ کا وہ کام ہے. ٹھیک ہے، آپ کو
مثال کے طور پہ آپ یہ مان لیجیے، ایک اور میں بتا دیتا ہوں، جیسے کہ رزق کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہے، آپ کا رزق بڑھوانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کو، تو آپ یا رزاقو یا فتاحو پڑھ لیں، ٹھیک ہے. فتاحو کا مطلب ہوتا ہے کہ فتح دینے والا، ٹھیک ہے. رزاقو کا مطلب ہوتا ہے رزق دینے والا. آپ ان کو پڑھ لیں 500 مرتبہ سے آپ شروع کر لیں، اور آپ اس کو اپنا وردی بنا لیں، 40 دن 4 مہینے جتنا آپ چاہیں، اور انتظار کریں. اور ساتھ ہی ساتھ نماز میں بھی، میں نے جو آپ کو بتایا، نماز میں بھی آپ نفل میں وہ دعا کر لیں. جب بھی آپ نفل نماز پڑھیں، سجدے میں آپ اللہ سے وہ دعا کر لیں. اور آپ چاہیں تو فرض نماز میں بھی مانگ سکتے ہیں، پر میں اس کا قائل ہوں، میں کلیئر آپ کو بتا رہا ہوں کہ حنفی فقہ میں یہ مکروہ ہے، پر نماز ہو جاتی ہے بہرحال. اور میرا کہنا تو یہی ہے کہ آپ فرض میں بھی مانگیں تو بہت اچھی بات ہے، سجدوں میں بھی مانگ سکتے ہیں، رکوع میں بھی مانگ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی زبان میں دعا. تو انشاءاللہ آگے بھی بہت سے مجربات ہیں میرے، وہ اگلے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.